عزیز ناظرین، دعا خدا کے ساتھ روحانی رشتہ اور رابطہ قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کے ذریعے ہم خدا کے ساتھ اپنے روحانی رشتے کو قائم کرتے ہیں اور خدا دعا کے ذریعے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ آج کی جو تلاوتیں ہیں یہ ہمیں دعا جیسے خوبصورت موضوع پر دھیان و گیان کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے یہ حضرت ابراہیم اور خدا کے درمیان گفتگو ہے۔ دعا گو کہ گفتگو ہے خدا اور ہمارے انسانوں کے درمیان۔ جب ہم خدا کے ساتھ سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کی حضوری میں آ کر جھک کر جو کچھ بھی عرض کرتے ہیں یہ دعا ہے۔ اور حضرت ابراہیم سدوم اور عمورہ کے لیے خدا کے سامنے عرض کرتا ہے، معافی کی درخواست کرتا ہے، اور خدا جو کہ رحیم ہے، مہربان ہے، وہ شفیق ہے اور اپنی شفقت بری محبت کے ساتھ انسانوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ سدوم اور عمورہ میں 10 لوگ بھی راست باز نہ پائے گئے۔ آج کی جو پاک انجیل ہے اس میں خدا یسوع مسیح کے شاگرد خدا یسوع مسیح کے آگے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ یہ بہت اچھی خواہش ہے کہ دعا کرنا سیکھنا۔ کیا آپ کبھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی دعائیہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خدا کے سامنے عرض کرنا کہ خدا مجھے دعا کرنا سکھا؟ جتنی زیادہ ہمارے دل میں خدا کے ساتھ روحانی رشتہ قائم کرنے کی خواہش اور تڑپ ہوگی اتنی ہی مؤثر ہماری دعا ہوگی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی تمام ضرورتوں کے ساتھ اس کی حضوری میں آئیں، اس سے مانگے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کی حضوری میں آئیں جو فراخ دلی کے ساتھ اپنے آسمانی خزانوں سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ یقیناً خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اے ہمارے باپ کی دعا سکھائی، جس میں وہ روز کی روٹی بھی مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، اور جیسے دوسروں کو معاف کرتے ہیں ایسے ہی اپنی معافی کے لیے بھی خدا کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ یقیناً ہم جو کچھ سچے دل سے خدا سے مانگتے ہیں خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ خدا کے گھر میں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آئیے ہم جب بھی خدا کی حضوری میں آئیں، جب بھی دعا کریں، مضبوط ایمان کے ساتھ دعا مانگیں تاکہ خدا ہماری تمام ضرورتوں کو، تمام خواہشات کو پورا فرمائے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔